ایک بڑی مشہور معروف حدیث مبارک ہے جو روح کو تڑپا دیتی ہے، دل کو بے چین کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ آقا و مولا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے اور سرکار جمعہ ہی کا دن ہے اور ممبر پر حضور تشریف لے جا رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ممبر کی 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، چونکہ وہ بالکل قریب پہلی صف کے آدمی تھے، پہلی صف میں بیٹھے تھے۔ آقا علیہ السلام جیسے ہی ممبر پر حضور نے پہلا قدم رکھا، خلاف معمول، یعنی یہ ہمیشہ نہیں ہوتا تھا، حضور نے آمین کہا۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر میرے نبی نے آمین فرمایا۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر نبی نے آمین فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرمایا، نماز ہوئی۔ اس کے بعد صحابہ نے استفسار کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خلاف معمول ہم نے آپ کو ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے وقت تینوں سیڑھیوں پر علیحدہ 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 آمین کہتے ہوئے سنا۔ اے اللہ کے رسول، یہ کیا ماجرا تھا؟ آقا و مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میرے ہمراہ مسجد میں جبرائیل امین بھی داخل ہوئے۔ جبرائیل آئے اور بالکل ممبر کے پاس جہاں تم لوگ بیٹھے ہو وہاں بیٹھ گئے، اور جیسے میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ، خاک آلود ہو جائے اس کی ناک۔ عرب میں ایک محاورہ تھا، یعنی ناک یعنی عزت و اکرام، ناک کٹ گئی جیسا کہتے ہیں، عزت چلی گئی، ویسے ہی عرب میں بھی تھا کہ خاک آلود ہو جائے، یعنی خاک میں مل جائے تیری عزت، تیری حرمت، تو تمام خیر سے بھلائیوں سے محروم رہ جائے۔ یہ ایک ایسا فریز تھا جو عرب میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ تمام خیر سے اور اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے، یہ بھی جملے آئے ہیں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، خاک آلود ہو جائے اس کی ناک، وہ تمام خیر سے محروم رہ جائے جس نے رمضان المبارکہ کا مہینہ پایا اور اس مہینے میں اس نے اپنے رب سے اپنی مغفرت نہیں کروا لی۔ تو حضور نے فرمایا میں نے آمین کہا۔ ایک تو دیکھیں کہ دعا سید الملائکہ کی ہے جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور اس پر آمین کی مہر ثبت کر رہے ہیں سید الانبیاء آقا و مولا علیہ السلام۔ تو بتائیے کیا ایسی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد ہوگی کہ دعا کرنے والے جبرائیل ہوں اور آمین کہنے والے خود مصطفیٰ ہوں؟ حضور نے فرمایا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر جب چڑھے تو حضور نے پھر آمین کہا، تو اس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل نے کہا کہ خاک آلود ہو جائے وہ شخص، اس کی ناک، اور وہ تمام خیر سے محروم رہ جائے جس نے ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا۔ توجہ ہے آپ، ماں باپ کو دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا یا دونوں کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی، اللہ اسے تمام خیر سے محروم کر دے، اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں نے آمین کہا۔ اور تیسری سیڑھی پر میں جب چڑھا تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، خاک آلود ہو جائے اس کی ناک، وہ شخص خیر سے محروم رہ جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ تو حضور نے کہا میں نے آمین کہا۔ تو 3 چیزیں اس حدیث مبارکہ سے آپ کو ہم کو معلوم ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رمضان کا مہینہ آنے پر مغفرت کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ صرف رمضان کے روزے یا فاقے رہ کر گزار دینے کا نام نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ اس شخص کے لیے کامیابی کا مہینہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے، انابت اللہ کرے، یعنی رجوع اللہ کرے، اپنے سارے اعمال کا محاسبہ کرے، ان کا تجزیہ کرے، اس کو انالائز کرے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو سراپا خطاکار، گناہگار، مجرم بنا کر اللہ کی بارگاہ میں خود کو پیش کر کر ٹھہر جائے اور رمضان کے اول دن سے یہ کہے کہ مولا مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں مجرم ہوں، مجھ سے جرائم ہوئے ہیں، نافرمانیاں ہوئی ہیں،
خطائیں ہوئی ہیں، سال تمام کا اکاؤنٹ اگر آپ اور ہم کلیئر کروانا چاہتے ہیں تو یہ تیاری اور عزم مصمم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر کر رجوع کریں، چند قطرات آنسوؤں کی اس کی بارگاہ میں بہائیں۔